جو کہا جاتا ہے اکثر ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، کچھ معاملات میں بہتری آ رہی ہے، ابھی جس طرح ڈالا جیل میں دروازے کھولے گئے صبح 7 بجے۔ اگلے بہت کم عرصے میں اسمبلی کے اندر 47 انیکٹ نہیں رہے گا، 45 انیکٹ آ جائے گا کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر عوام کی طاقت کو موبلائز کیا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ ملک کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت کو مرکز تک یا پنجاب تک لانا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں جس طرح وہاں پر اسٹوڈنٹس نکلے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر پلان پس پردہ چل رہا ہے جس میں آپ پنجاب میں سپیس دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہو بھی جائے گی میرے خیال میں ابھی اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ٹاپ لیڈرشپ کے جو 2-3 اہم لوگ ہیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا لیکن ڈائیلاگ کبھی رکے گا نہیں۔ عمران خان فرسٹ ایکس پرائم منسٹر ہے جس نے ملک سے بھاگنے کو آپٹ نہیں کیا۔ جتنے بھی لوگ آئے ہیں 1 منٹ میں وہ جیل میں گئے اور وہاں سے جناب ڈیل کر کے ملک سے باہر بھاگے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کہاں سے، کیسے اور کس طرح یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ محمد علی دورانی صاحب موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بہت ساری آپ کو پتہ ہے جو امید کا مرکز لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جو ان معاملات کو جوڑ سکتے ہیں، ان میں یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سے یہ سوالات جو آج میں نے بہت سارے تیار کیے ہیں یہ میں پوچھوں گا ضرور، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو تعلقات ایک بہت بڑی خلیج، اسے کیا یہ پر کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ان کی جو ایفرٹس ہیں، کچھ پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، کچھ ان پہ بھی بات کریں گے۔ اور ابھی جو اگست، ستمبر، اکتوبر میں کچھ اہم لوگ جا رہے ہیں، عہدے ختم ہو رہے ہیں، ملازمت توسیع کے معاملات بھی ہیں۔ حکومت 224 ممبران 2/3 پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کے جو آنے کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں، ان کے بھی پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم کردار ہے اس وقت، نور عالم صاحب جو اس وقت قراردادیں بھی لیکن پیش کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب کس طرف کھڑے ہیں یہ بھی محمد علی دورانی صاحب سے پوچھیں گے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ اور خان کے جو تعلقات ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ ابھی محسن نقوی صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو اڈیالہ جیل کے معاملات پر، سٹاف بدلنے پر جو معاملات خراب بھی نظر آئے ہیں، 7 بجے جو تالے کھولے گئے اس پر بھی اڈیالہ جیل کی جورسڈکشن پر کافی ساری گرما سروی بھی ہوئی۔ اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں سے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اوپر لیول پر بات ہو رہی ہے۔ ابھی عمران ریاض نے بھی اس پر بڑی اہم خبر دی ہے۔ دورانی صاحب کا بڑا اہم کردار جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ اور ایک NA 171 میں 12 ستمبر کو ضمنی انتخابات بھی ہو رہے ہیں، کل شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ دورانی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو جیسا میں نے ابھی انٹرو میں بات کی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو امید ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے کسی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھیں، امید کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے، اور مجھے تو بہت امید ہے، اور امید کی وجوہات بھی ہونی چاہیے۔ مجھے امید کے بعد جس چیز نے حوصلہ دیا وہ 8 فروری کا دن تھا، کہ اس دن جب عوام نے تمام ڈسٹورشنز، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی ورسٹ ڈسٹورشن تھی جو پبلک فیس کر رہی تھی۔ اس ڈسٹورشن کے بیچ میں سے انہوں نے جس زندگی کا مظاہرہ کیا، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی بات آپ ابھی کرتے ہو، پاکستان کا بنگلہ دیش تو 8 فروری کو ہو چکا ہے، بالکل کہ صحیح۔ اس دن عوام نے کمپلیٹ ریوولٹ کر دیا اس سپریشن کے اگینسٹ، جو حکومتی مشینری، الیکٹیبلز اور جو تمام روایتی قوتیں جب ان کے خلاف کھڑی ہو گئیں تو وہ اپنا موبائل لے کے نکلے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے سر کے اوپر جو تھا سب کا بینڈ بجا دیا۔ تو اب بالکل اس کے بعد جو ہے ہمیں مجھے تو یہ امید پیدا ہوئی ہے۔ ابھی جو آپ کی جو امید، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے جو بڑی ریئلسٹک باتیں کی ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے اس نظام کو کھینچنے کے لیے، مطلب جو انگریزی میں ٹروتھ نیل، مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ 224 ممبران 2/3 پوری ہو جائے، آئینی ترامیم آ جائیں، چیف جسٹس کے عہدے کے لیے بھی آپ دیکھ لیں جو پوری توسیع کا جو معاملہ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی؟ یہ لے آئیں گے آئینی ترامیم، روک لیں گے سارے معاملات؟ سبھی دیکھیں، وہ ایک انگلش کا محاورہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، ٹھیک ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ انسان کی اب اس پہ بڑی اچھی صورت بھی ہے کہ انسان اپنی پلان کرتا ہے لیکن سب پلان بڑا کرنے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو حکومت کی پوزیشن ہے
وہ یہ ہے کہ یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ اسٹریٹجی نہیں بنا رہے، یہ اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں چام چلاکی، کہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹرکس کے ذریعے جو ہے یہ اپنی لاسٹ جو اسٹیٹس ہے ان کا اس کو گین کرنے کے لیے یہ آخری ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے، کیسے اور کس طرح یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنا ٹل لگا رہے تھے کہ یہ کچھ ایکسٹینشنز دے لیں گے، 2/3 میجورٹی پوری کر لیں گے، لیکن سوسائٹی کے اندر، اور یہ بات میں الیکشن والے دن بھی میں نے کہی تھی اور پورے قوت سے کہی تھی کہ جب عوام ساتھ نہ ہوں تو حکومتی اور ملکی ادارے جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے جو عوام کی سپورٹ کھو چکے ہوں. اب بالکل. اس کا پہلا جو ہمیں نشان نظر آیا وہ عدلیہ کا ایک غیر جانبدارانہ رول سامنے آنے لگا، اور وہ تمام تر حکومتی ڈسٹارشن جن کے آگے وہ دب جایا کرتے تھے انہوں نے دبنے سے انکار کر دیا. اور وہ ایک ریلیف، اور وہ ریلیف بتا رہا تھا کہ اگلے بہت کم عرصے میں اسمبلی کے اندر 47 انیکٹ نہیں رہے گا، 45 انیکٹ آ جائے. اب بالکل. اس کو روکنے کے لیے اس وقت پوری حکومتی پارٹی اور حکومتی مشینری جو ہے وہ جیسے بچے زمین کے اوپر ٹانگیں پھیلا کے نہیں لیٹ جاتے کہ ہم نے ایسی نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں جی، ہم اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت آئین اور قانون کے آگے ٹانگیں پھیلا کے اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دے آر ٹرائنگ ٹو، وہ وقت کے پہیے کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک. بالکل. اور تاریخ کا پہیہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے تو جاتا نہیں ہے، تھوڑا سلو ہو بالکل. جاتا ہے لیکن چلتا تو آگے کی طرف ہے. تاریخ ان کے سروں کے اوپر سے گزر جائے گی، آپ میری بات جی. یاد رکھیں. بالکل. میں ابھی سر ہم نے دیکھا بھی ابھی بنگلہ دیش میں جس طرح وہاں پر اسٹوڈنٹس نکلے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پھر. تو اگر اور ایسا کوئی معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ کچھ وہ جو کہا جاتا ہے اکثر ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، کچھ معاملات میں بہتری آ رہی ہے، ابھی دیکھیں جس طرح ڈالا جیل میں میں دروازے کھولے گئے صبح 7 بجے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جو بات کی، جیسے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، میں نے جس دن یہ عدالت والا یہ جلسے والا معاملہ تھا، میں نے اسی رات کو ہی کہا تھا کہ ایک ہوتی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں جی فوج، اٹس ناٹ دا فوج اونلی. ٹھیک ہے نا جی، اس میں حکومتی ادارے بھی ہوتے ہیں، حکومتی ایجنسیز بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی مطلب ایک کمپلیکس سا یہ ایک فنومینا ہے. تو جس دن یہ جلسہ تھا اس دن پوری اسٹیبلشمنٹ جو تھی، حکومتی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو کہا کہ جی آپ اس وقت کنفرنٹریشن نہ کریں. اور اس کنفرنٹریشن نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہمارا مطالبہ تھا الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے بعد کیا، ریکنسیلیشن کر لو، 2 قدم پیچھے ہٹو، دوسرے کو 2 قدم آگے لاؤ. یہ سیاست ہے، اپنا ملک ہے، کوئی ہم جنگ تو نہیں کر رہے نا یار، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تم اگر غلط طریقے سے آ ہی گئے ہو تو چلو اپنی اوقات کو جانو، تھوڑا 2 قدم پیچھے ہٹو، دوسروں کو 2 قدم آگے لاؤ تاکہ کوئی ڈائلگ شروع ہو اور ملک آگے بڑھے. یہ بالکل. کہتے ہیں نہیں ہم تو قبضہ گروپ کا ہے، مطلب دے آر ناٹ بہیونگ لائک اے گورنمنٹ، دے آر بہیونگ لائک اے قبضہ گروپ. جیسے قبضہ گروپ کہتا ہے میں 2 مرلے کا قبضہ بھی اگر میں نے کیا میں نہیں چھوڑوں گا، جان دے دوں گا اس کے اوپر. تو اب یہ جو ہے یہ بیہیویئر جو ہے یہ قبضہ گروپ ٹائپ بیہیویئر ہے. لیکن جو حکومتی مشینری ہے وہ حکومت کو اس معاملے میں بار بار چیک میٹ لگا رہی ہے کہ بھائی اس چیز میں اصلاح کر لو، اس چیز میں اصلاح کر لو، اس کو نہ کرو. تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومتی ادارہ ملک کے اندر ٹکراؤ کی کیفیت کو مرکز تک یا پنجاب تک لانا چاہتا ہے. ٹھیک بالکل. ہے نا جی. اب یہ آپ دیکھیں نے درست ہم کہا. بالکل. کے پی کے میں چیلنجز فیس کر رہے ہیں، بلوچستان میں افسوسناک حالات ہیں، اور یہ تمام حالات کا ذمہ دار مرکز کی وہ حکومت ہے. اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ جو حکومت غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے کے اوپر آ کر امپوزڈ ہے، اس کی بالکل. رٹ نہیں ہے، وہ اپنی رٹ ایکسرسائز نہیں کر پاتے، وہ اب جو ہے صرف ہینڈ ان گلو کی بنیاد پر چلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بالکل جی. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اچھا، وہ اب جی درانی صاحب ابھی کل گنڈا پور صاحب کا بڑا اہم انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، ان کے بیانات دیکھے ہوں گے کہ وہ بڑی فرنٹ فٹ پہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ جلسہ خاص طور پر جو
8 ستمبر کا جلسہ ہے، اس حوالے سے ابھی ایک اسٹریٹجی جو ہے کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو پھر عوام کی طاقت کو موبلائز کیا جائے گا. معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، یہ ایک تباہی کا سلسلہ ہے. ایسے میں اگر عوام بھی سڑکوں میں نکل آتی ہے، یہاں پہ بھی کوئی طلباء کی تحریک دوبارہ جس طرح 30 اگست انہوں نے بھی تاریخ دی ہوئی ہے، تو پھر یہ سارا معاملہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں اب آپ جو اس وقت کے کرائم ہیں اس کو آپ ان کا آپ مشاہدہ کریں. دیکھیں نا جی، اب کل جیسے جماعت اسلامی نے تاجروں نے ہڑتال کی کال دی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کر دیا. اور جب میں نے تمام ہمارے سیاسی دوستوں کی ماں کے اوپر کٹ کیا تھا، سب کو اکٹھا کیا تھا، تو میں نے اس میں ہم نے کوئی اس کی کوئی وہ ایجنڈا نہیں سیٹ کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی ہم نے میڈیا کو بھی نہیں حد تک انٹیمیٹ کیا. تو ہمارا خیال تھا کہ آپس میں مل بیٹھے. اب آپ ایک اندازہ کریں کہ اس کے اندر میں نے ایک ہی بات کی تھی اور سب نے یہی بات کی تھی کہ بھئی اس وقت عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ تمام حکومت سے باہر اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. ٹھیک ہے، اسی ایکتا کا ایک مظاہرہ تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کٹ کا حکومت کو خبر بھی نہیں تھی. جب خبر ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جناب اپنے سارے جو پرانے اولڈ گارڈز تھے ان کو ان لیچ کر دیا. کوئی فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا ہوا ہے، کوئی ادھر پہنچا ہوا ہے، کوئی ادھر پہنچا ہوا ہے، اور ان کی اپنی میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ جوڑ توڑ کے تمام جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس ٹو لیٹ. اب سب چیزیں خطا ہو چکی ہیں. اگلی میں اب آپ کو جو اس وقت دیکھیں، میں جلسوں کے بارے میں میری ایک اوپینین ہے جو میں بہت، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، میں ان کو ساتھ ایک میں نے اپنی تمام تر جو سیاسی بصیرت یا سمجھ یا فہم ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ ریکنسیلیشن کے لیے اور عوام کی رائے کے آگے سرنگوں ہونے کے لیے استعمال کروں. میں نے کبھی اس میں عوام کی رائے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ صرف جلسوں سے اس وقت کام نہیں چلے گا. اچھا. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو جلسہ کین بی اے ٹول. اب آپ کی جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، جو کہ پاکستان کا سینٹر ہے، جو پاکستان کا دل ہے، پنجاب کے اندر ایک پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا. وہ کیسے سر؟ پبلک، جلسے سے؟ وہ تو جلسے سے ہی ہو سکتا ہے یا پھر ہاں پبلک کی وہ جو پاور شو میں ہاں میں اسی، دیکھیں اس کے اندر جو ہے کچھ فائر والز یا کچھ جو وہ ہے رکاوٹیں؟ ریزسٹنس اور جی. مقابلہ کی جو ایک سپریشن کریٹ کیا ہوا گورنمنٹ نے، وہ بہت ہی زیادہ شدید ہے. اور وہ حکومتی مشینری جو ہے پنجاب کی وہ بہت اوور مطلب پاورڈ قسم کی مشینری ہے. اس کے مقابلے میں ایک حکمت عملی کے ساتھ ڈیفینیٹلی تمام پولیٹیکل فورسز کو چلنا پڑے گا اور ایک ٹوگیدرنیس کے ذریعے پنجاب کے اندر ان کو اپنی پریزنس شو کرنی پڑے گی. اور وہ ہو بھی جائے گی میرے خیال میں. میں ابھی اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں کوئی ایسا مجھے پلان پس پردہ چل رہا ہے جس میں آپ پنجاب میں اسپیس دلوانے کی کوشش کر رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اسپیس جو ہے اب انویڈیبل ہے کہ دینی پڑے گی، کیونکہ عوام اگر نہیں دیں گے تو اس کا نقصان پھر ملک کو ہوگا. ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح. اس وقت جو پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی ری ایکشن ہو رہا ہے، جس میں بہت انٹرنیشنل فورسز بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں، پنجاب وہ ایریا ہے جس کے اندر انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کی سپیس کم ہے، چونکہ یہ سینٹر میں ہے اور یہ حقیقت میں پاکستان کی طرح ہے. اور یہ پاکستان اور سب کے لیے بہت دل میں جگہ رکھتا ہے پنجاب اپنی. اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر بہت زیادہ سپریشن جو ہے اس کے سارے ایفیکٹس، اب یہ باتیں سمجھ مجھے پرابلم ہوگی کہ ان لوگوں کو حکومت کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ آپ جو پنجاب کے اندر سپریشن کر رہے ہیں اس کا لیش پیک آپ کو پورے ملک میں مل رہا ہے. اگر ہاں. پنجاب کے اندر پنجاب کے سینٹیمنٹ کو گرو کرنے دیا جائے، اس کو سپیس دی جائے، تو پورے ملک کے اندر ایک امن اور ایک ٹھنڈک کی فضا بن جائے گی. اور اس سے مطلب اب میرا یہ ہے کہ اگر آپ مرکز کی حکومت جو ہے وہ وڈرا کر کے ریئل جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو اس حکومت میں لے آئیں اور پولیٹیکل پروسیس کو آئینی طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور چلاکیاں اور جناب ڈسٹارشنز. اور ابھی کیا ہوا تھا پچھلے دنوں، دیکھیں میں نے تو اس کو بڑا فیس کیا ہے. 9 مئی کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے ڈسٹارشن کریٹ کی
हुकूमत ने और ये कोशिश की कि उसको एक पार्टी के अगेंस्ट पिच कर दिया जाए और जी हम बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अगले ही लम्हे ये कि जी ये जो पीटीआई वाले हैं इन्होंने 9 मई को गद्दारी की है, ये की है। हुँ, अब मैंने इसको फेस किया, मैंने कहा भाई गद्दारी कैसे हो गई? तुम कौन होते? वजीर जो है वो कब से इस अदालत बन गए कि वो ये फैसला करें कि फलां ने ये किया, फलां ने किया? बिल्कुल। इसके लिए तो टॉप सस्पेक्ट खुद गवर्नमेंट है कि सर, 1 अगर साल और दुरानी 3। साहब यहाँ पे तो बड़ा अहम सवाल आपकी तरफ से ये भी आ सकता था कि इस तरह तो मियाँ साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, मुशर्रफ साहब का जहाज़ अगवा किया गया बाकायदा तौर पर, ग्राउंड पे जनरल ज़िया भट्ट साहब को आपको पता है सितारे लगा दिए गए। तो इनके पास भी तो एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है इनके ऊपर भी, जो इन्होंने ये वहाँ ये डॉन लीक्स सारी की, बातें मेमो देखें, गेट्स किए। ये सारी बातें मैंने ही पहली दफा कही। मैंने कहा कि अगवा के केसेस भी मौजूद हैं, बहुत सी चीजें माजी की मौजूद हैं, लेकिन बात इस तरह से है कि मुल्जम को मुझे, और इवन मैं इमरान खान साहब को मैंने ये बात कही थी कि आप चोर चोर कहते हैं, यार चोर पहले अदालत से चोर बनाओ, उससे पहले वो अक्यूज चोर है। इसी तरह से आज आप ये कह रहे हैं कि जी 9 मई के ये मुजरिम है, तो ये तुम्हें कौन अख्तियार दे रहा है कि तुम ये बात कहो? इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद फिर अगला जो इन्होंने हमला किया, फिर फैज साहब के खिलाफ एक इदारा जाती एक इकदाम किया फौज ने, जो कि बड़ी ताकत का मुजाहरा मांगता है। मैंने कहा काश कि तुम लोग भी किसी के, बिलावल भी अपने वालिद साहब के बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी कर लेता, या मियां साहब शहबाज साहब के बारे में अकाउंटेबिलिटी कर लेते, और उसके नतीजे में ताकत का इदारा जाती, पॉलिटिकल वो बनता। ये तो मरूसी पार्टियां बनी हुई हैं, लिहाजा बिल्कुल सर, इन्होंने, और फिर आप हैरान होंगे कि इतने बड़े हमारे दानिश्वर आते थे, कहते थे ये जो आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज है, इसका सेकंड पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दोनों पैरे इंपॉर्टेंट है, एक करप्शन के बारे में है, दूसरा पॉलिटिक्स के बारे में है। इसका हुँ, मतलब है कि इदारा जो है इन दोनों चीजों के बारे में अब वो है, सेंसिटाइज्ड है। तो हुँ, अपनी फिक्र करो, तुम दोनों चीजों बिल्कुल। में इन्वॉल्व हो, अभी ख्वाजा और साहब तुम। ने जी, जौहरी साहब अभी ख्वाजा साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हाइब्रिड सिस्टम मौजूद है, हमें मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट या फौज, उन्होंने नाम लिया कि उन्हें मुकम्मल हमायत हासिल है। पहले 3 पार्टनर थे, अब हम 5 करके चला लेंगे। तो ये उनका मतलब क्या था कि हाइब्रिड मॉडल भी है और वो देखें, मान भी रहे हैं? ये वो इस चीज की जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि फौज और हुकूमत एक सफ़े पे है। फौज और हुकूमत एक सफ़े पे नहीं हुआ करते, फौज और हुकूमत एक हुआ करते हैं। लेकिन हुकूमती पार्टी और फौज एक नहीं हो सकते, क्योंकि मतलब यह है कि शहबाज शरीफ और फौज तो एक हो सकते हैं, नवाज शरीफ और फौज एक नहीं हो सकते, या एक पेज पे नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है उसका पेज उसके मफादात का सफा है, और हुँ, फौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो किसी ओपोनेंट पार्टी से, अवाम से कन्फ्रंट करे। उसको तमाम की सपोर्ट चाहिए अगर उसने वाकई कोई अपनी ड्यूटीज करनी है। तो अब इसके ऊपर ये परेशान है कि इनका तो सारा थीसिस ही ये था कि जी अब फौज जो है और हम एक पेज पे हैं, लिहाजा हम सबको जो है वो गद्दार बना देंगे। अब ये नहीं होगा, और इसके बारे में पूरी सोसाइटी आप लोगों की मेहरबानी से, सोशल मीडिया की सेंसिटाइज हो चुकी है कि आइन बिल्कुल, क्या कहता है। आइनी अख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास है। बिल्कुल, लिहाजा हाइब्रिड वाइब्रिड जितनी चीजें भी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई चीज नहीं है, ये ला इल्मी है। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने फरमाया था कि जी मेल्ट डाउन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन नहीं होगा, तुम्हारी हुकूमत का मेल्ट डाउन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये है वही कि हुआ फिर। आप लोग, मेल्ट डाउन से क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा, अब नहीं लगेगा मार्शल लॉ, और क्योंकि जरूरत नहीं है इस चीज की। अवाम सेंसिटाइज्ड है, अवाम डेमोक्रेटाइज हो चुके हैं, मुल्क के इदारे जो हैं वो उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद शुरू कर दी है। अब हुँ, सिर्फ तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी रह गई है जो तुम बिल्कुल। खुद नहीं कर रहे। बिल्कुल। और अच्छा ये बताएँ दुरानी साहब, आपकी तो मुलाकातें होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इस वक़्त सोच क्या है? वो मतलब इमरान खान साहब का अभी अभी लास्ट जो बयानात आए, उन्होंने कहा हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलने पे तैयार हैं। मेरी अभी फ़िलहाल इमरान खान साहब ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। आपको क्या देखिए जो लगता है? लेकिन दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप के जो 2-3 अहम लोग हैं, उनकी बातचीत हो रही है। तो आपको देखिए क्या मैं आप लगता है कि क्या मामलात हैं? देखिए मैं इसके बारे में, देखिए मैं वो फर्स्ट आदमी हूँ जिसने ये बात कही थी कि खान कभी डील नहीं करेगा लेकिन डायलॉग कभी रुकेगा नहीं। आपको याद होगा ना, जी, जी, खान बिल्कुल साहब ने याद भी मेहरबानी की, इस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया। दूसरी बात मैंने ये भी कही थी, अभी भी मैंने रिसेंटली कही है कि जनाब भुट्टो साहब के बाद
इमरान खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जिसने एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुल्क से भागने को ऑप्ट नहीं किया। इस इन बिटवीन जितने भी लोग आए हैं 1 मिनट में वो जेल में गए और वहां से जनाब डील करके मुल्क से बाहर भागे हैं। और खान ने बीमार भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बीमार भी नहीं हो, वो सारे कुछ बीमार भी होते हाँ, रहे अब चीफ। बीमार भी नहीं होना मतलब वो अपने आप को बीमार तो बस बीमारी तो एक मतलब बहाना होता है ना। बहाना है। बात तो असल ये है कि मुल्क में रहना है चूंकि मुल्क का है इसलिए वो प्रोटेक्टेड है अपने मुल्क की आवाम से, अपने मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के तमाम तर जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करें। अब जहां तक ताल्लुक है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का, बातचीत का, बाकी चीजों का, देखिए ये प्रोसेसेस कभी रुकते नहीं होते। और मैं समझता हूं कि हमने, और आपको याद है मैं पहली जब जी हमारी आपस में जी जी, डिस्कशन हुई थी मैंने उस वक्त भी कहा था कि पीटीआई के तमाम लोग जो मुल्क से बाहर हैं उन्हें इस चीज को समझना होगा कि उनका लीडर भी पाकिस्तान में है, उनका पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान में है, उनके सपोर्टर भी पाकिस्तान में है। बिल्कुल इसलिए वो बाहर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो। आप लोगों ने दुरुस्त। बहुत उसको फॉलो किया है। अब मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको थोड़ी सी स्पेस दें और उनको पॉलिटिक्स में पुल ना करें। मैं तो खान साहब को भी यही हमेशा कहता हूं कि इनको जिस घड़ी आपने हुकूमत को मजबूर कर दिया इस बात के ऊपर कि वो फौज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे, और आप ये ऐलान जब कर देंगे कि हम किसी भी सूरत में अपनी अफवाज को और अपनी इदारों को सियासत में ना घसीटेंगे, ना किसी को घसीटने की इजाजत देंगे, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद डायलॉग जो करने हैं वो हुकूमत से करने पड़ेंगे, और हुकूमत को करने पड़ेंगे। मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर दूं ये जमीन पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे, ये पीछे हट हम्म। के मुज़ाकरात करेंगे, ये कब्जा छोड़ के मुज़ाकरात करेंगे, चूंकि अवाम चाहते हैं। मकबूलियत, और जब बिल्कुल सही अवाम बात। चाहते हैं तो फिर हुक्मरानों को पीछे हटना पड़ता है वरना भागना पड़ता है। मैंने इन्हें कहा है कि ये खुद से पीछे हट के अवाम को उनका हक दे दें, वरना अवाम किसी को कुछ करते नहीं है, वो डंडे मार के भगाते हैं, गोली तो बिल्कुल मार सही नहीं बात। सकते। सर आपकी अभी इमरान खान साहब से मुलाकात का कोई है प्लान अभी इन नियर नहीं फ्यूचर? अभी मेरी तो मुलाकात नहीं हुई लेकिन हमारे दोस्त मिलते रहते हैं उनसे और सारा मैं बाखबर हूँ हर चीज जी, से। और मेरा ये ख्याल है कि वो दिन, अब देखें उन्होंने अपने आप को जेल में होने के बावजूद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखा हुआ है। दिन ब दिन वो अपने जी। अपना जो उनका वो है सारा जो मीडिया स्ट्रेटजी है और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको वो रिविजिट करते रहते हैं। उन्होंने पीटीआई की आइसोलेशन को मिनिमाइज किया हुआ है और वो उस आइसोलेशन को बिल्कुल। मजीद कम करने के लिए काम भी कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकल है। बिल्कुल बाकी सर, एक बात जितने मैं मैं आपको देख रहा था जितने इंटरव्यू नवाज शरीफ साहब ने पूरी ज़िंदगी में शायद नहीं दिए, उतने इमरान खान ने जेल में दे दिए हैं। बिल्कुल सही बात। मैं एक और बात आपको बताऊं, ये बात सुना ही ना करें कि जी पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हो गए जी टकराव, ये सारे बैठ के बनाते हैं। मुझे पता है शाम को जी, जब हमारी वो मीटिंग हो गई ना इन्होंने पता भी नहीं था इनको, उसके बाद इन्होंने बैठ के अपने घोड़े दौड़ाए कि अब क्या करें, किसके खिलाफ क्या करें। बिल्कुल, पीटीआई का कोई कुछ तकसीम नहीं हो सकती, कोई टकराव नहीं हो सकता क्योंकि वर्कर्स जो हैं और पब्लिक के अंदर लीडरशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। जब तक ये अच्छा दुरानी कॉन्फिडेंस साहब। इंटैक्ट है जी, कोई तकसीम प्रैक्टिकली हो, मुझे कोई सियासी, मैं सियासत का आई एम द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान हु नो द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे जिसका काम है, मुझे कोई बताए कैसे तकसीम करेंगे ये लोग, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, नहीं हो ज्यादा सकती से अवाम ज्यादा क्या चाहती है हो, बिल्कुल। लड़ाई हो जाएगी ना, आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या तूफान आ जाता है उससे, कुछ नहीं बिल्कुल होता। दुरुस्त कह रहे हैं आप। अभी जो काज़ी साहब की आपको क्या लगता है एक्सटेंशन का मामला और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, हुकूमत रोकने की कोशिश देखें करेगी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हुकूमत जितना इस चीज में उंगली मारेगी ना है जी उतनी बेइज्जत होएगी। काजी साहब ने अच्छा ऑप्ट किया है। काजी साहब के बारे में मेरा हमेशा से यही ख्याल था कि वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद चले जाएंगे और मंसूर साहब आ जाएंगे। इस मामले को ये जो रोल है और ये जो देखें जो बड़े इदारे होते हैं अदलिया की तरह के, दे आर मूविंग लाइक बुलडोजर। इनके आगे अगर हुकूमत पंगाबाजी करेगी तो उसके नीचे आ जाएगी। पहले भी एक बिल्कुल दफा सही ये बात। आ चुके हैं हमला करके, दोबारा नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल सही इसलिए बात है। हुकूमत के लिए यही बेहतर है कि वो अदालती प्रोसेस के रास्ते में से हट जाए
اور اس کے اندر جو ہے وہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے. یہ جو ان کے چند لیگل ایڈوائزرز ہیں جو لیگل سے زیادہ جو ہے وہ فراڈی مطلب وہ جس کے ڈسٹارشن کی وہ کر رہے ہیں آئین کے بجائے وہ آئین کو غیر سبورٹ کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو اپنی فہم کو اپنی یہ جو یہ لیگل نالج کو جو ہے وہ پاکستان کے پازیٹیوٹی کی طرف لے آئین کے کے تحفظ کے لیے استعمال کریں. بالکل. آخری کوشچن سر آپ کو نٹ شیل میں یہ ساری چیزیں اگر یہ سارے معاملات کب تک حل ہوتے ہوئے نظر آئے؟ اگست ستمبر اکتوبر بڑے اہم مہینے ہیں، امریکہ میں الیکشن بھی ہیں، پھر خان صاحب نے تو 30 ستمبر اپنی رہائی کا بتایا بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سارا معاملہ کب تک حل ہو جائے؟ دیکھیں مجھے اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک مطلب وہ پاکستان کا پولیٹیکل پرسن ہوں جو کہ میں اپنی سٹیٹمنٹس کو بہت گارڈڈ دیتا ہوں تاکہ میں دوں واپس نہ لوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ہٹنے کا پروسیس تو شروع ہو چکا ہے جو اس وقت قبضہ گروپ ہے. مطلب فارم 47 جو ہے وہ میں نے بلکہ کہا میں نے کہا زرداری صاحب جو تھے شاید وہ AK-47 لے کے جانا چاہ رہے تھے رحمان صاحب کے پاس, لیکن انہیں پتا ہونا چاہیے کہ AK-47 اب نہیں چل سکتی, 45 ہی فارم چلے گی. 47 تو اب جو ہے وہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ 45 کی طرف جائے گا. اس کے بعد پاکستان میں انشاءاللہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے, اور وہ الیکشنز جو ہے بلدیاتی, صوبائی اور قومی ایک ہی وقت ایک ہی مدت کے لیے اور ایک ہی دن ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انشاءاللہ آئندہ جب بھی حکومت بنے گی وہ عوام کی حکومت عوام کی ہوگی, ہوگی اور وہ سب کو اور پتا ہے وہ کون سی ہوگی. اور بالکل صحیح انشاءاللہ وہ بات. وہی ہوگی جو عوام چاہیں گے. کہ عوام آپ کو چاہتے ہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, بالکل صحیح بات اب نظر آ رہا عوام ہے. بالکل جب سر عوام ہے تو عوام کی حکومت ہوگی, جو بھی ہوگی قبول کریں گے سب لوگ اور کرنی بالکل پڑے صحیح. گی. درانی صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا سر. آئی ایم ویری تھینک فل. انشاءاللہ ول بی ان ٹچ ان فیوچر ٹو. تھینک یو تھینک سو یو مچ. تھینک یو.